اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم علیہ اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جب آپ نے میقات پہ پہنچ کر تلبیہ پڑھ لیا اور آپ محرم سفر ہو گئے، آپ نے احرام پہن لیا، اب ظاہراً آپ بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ مہاجرین اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی میزبانی فرمائی، آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مہمان کو اپنے گھر کی جانب لے کر آیا۔ یہ بیت اللہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے۔ بندہ خدا کو پروردگار نے یہاں آنے کی اجازت دی ہے۔ آپ اللہ کی شہنشاہیت کے، اللہ کے عظیم اور جلیل اور کبیر اور نہایت رحیم و کریم ہونے کا مظہر بن کے یہاں آئے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکان زمان سب سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، وہ بالا تر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اپنے ساتھ منسوب فرمایا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نا عظیم چیزوں کو اپنے ساتھ منسوب فرماتا ہے، انہیں شان اور عظمت عطا کرتا ہے، انہیں کبریائی نصیب فرماتا ہے۔ عظیم کاموں کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب منسوب فرماتا ہے۔ بیت اللہ حقیقتاً ایک ایسی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، یعنی یہ ایک ایسا گھر ہے، یہ منسوب اللہ کے ساتھ ہے لیکن ہے عوامی مرکز، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، یعنی انسانوں کے لیے یہ پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ اس کی عظمت و شرف اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کر کے اس کو عطا کی ہے۔ یہ سفر جو آپ کر رہے ہیں یہ اللہ کی جانب ہجرت ہے، یہ بیت اللہ کی جانب جو سفر ہے، یہ سفر آپ کا حقیقتاً اللہ کی جانب ہجرت ہے۔ سفر اس خروج کو کہتے ہیں جس میں انسان یہ ارادہ کر کے نکلتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں اور صحیح سالم اسی حالت میں واپس لوٹوں گا۔ اس ارادے کے ساتھ انسان خروج کرتا ہے۔ ہجرت اس خروج کو کہتے ہیں کہ انسان اس ارادے سے نکلے کہ اب واپس نہیں لوٹوں گا، میں واقعی نہیں آؤں گا، اگر آؤں گا تو جہاں گیا ہوں وہیں کا ہو جاؤں گا۔ اب آپ اس کو غور سے سمجھیں کہ جب انسان حج کی تیاری کرے تو ایسے شخص کی طرح کرے جو کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے، جو شخصیت اپنے ساتھ لے کر گیا اس شخصیت کو وہیں چھوڑ دے، ایک نئی شخصیت کا جنم ہو وہاں پر۔ انسان جب ہجرت اللہ کر رہا ہو تو پھر یہ سوچ کر کرے کہ میں اللہ کی جانب بڑھا ہوں، مجھے میرے رب کے قریب ہونا ہے، اور جو شخصیت میں لے کر آیا ہوں نا وہ شخصیت اس قابل نہیں ہے کہ وہی شخصیت اب میں یہاں پر مزید فردر اس کو کنٹینیو کروں، وہ اس کو وہیں دفن کر دے، اس کو وہیں توڑ دے۔ بیت اللہ ایک بت شکنی کی جگہ ہے۔ ہمارے اندر نا بہت سارے بت ہیں، بہت بھاری بھرکم قسم کے بت ہم نے اپنے اندر سجائے ہوئے ہیں۔ کبھی اپنے کردار کا بت لے کے ساتھ چلتے ہیں، کبھی شخصیتوں کا، ضروریات کا، اولاد کا، رسم و رواج کا، رجحانات، ترجیحات، طرح طرح کے بت ہیں، بہت بھاری بھرکم۔ ان سب کو دفن کرنا ہے، ایک نئی ربانی نورانی روحانی شخصیت کو ساتھ لے کر یہاں سے جانا ہے۔ صرف واپس نہیں جانا ہے، ایسا بن کر جانا ہے کہ جب واپس جائیں تو دیکھنے والے دیکھ کر کہیں کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی نیا شخص آیا جو واقعتاً حج کر کے آیا ہے، نئے انسان بن کر پلٹیں۔ یہ مقصد حج ہے، یہ زبان حج ہے جو آپ کے ظاہر و باطن سے خود ہی کلام کرے گی کہ آپ کو نہیں بولنا پڑے گا، آپ کو نہیں بتانا پڑے گا کہ میں حج کر کے آیا ہوں۔ شخصیت جدید جو ہے نا یہ اختیاری ہے، اس کو اپنائیں، اللہ کی بندگی اس طرح کریں جو سود و زیاں سے ماورا ہو، پاک ہو، بالا تر ہو۔ عادت اور عبادت میں نا صرف با کا فرق ہے، یہ با شامل کر کے انسان بندگی میں داخل ہو جاتا ہے، ہماری عادتوں کے سائے میں رہتے ہیں ہم۔ بہت ساری ہماری ایسی عادتیں ہیں جو ہم نے اپنا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ جو آپ کی پریکٹسز ہوں گی نا، یہ جو اب جو وقت آئے گا کہ آپ کو منا جانا ہے، پھر آپ کو وادی منا سے ہو کر پھر آپ کو وادی عرفہ میں جانا ہے، پھر آپ کو وادی عرفہ سے مزدلفہ میں بھی رات بسر کرنی ہے۔ یہ وادیاں، یہ سارے دروازے، یہ تمام تر جگہیں، یہ آپ کو کہاں لے کر جا رہی ہیں، یہ آپ کی کیا مشقتیں، یہ کیا زحمتیں، یہ کیا پریکٹسز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جس بیت میں چھوڑ کر آئے ہو، جس بیت میں تم رہ رہے تھے، جو تمہارا گھر تھا، تم وہاں رہتے تھے، وہاں تم سکون ڈھونڈتے تھے، تم کام کاج کرتے تھے دن بھر، اور رات کو آرام و سکون کے لیے، پیس آف مائنڈ کے لیے، پیس آف باڈی کے لیے، ریسٹ کے لیے، راحت کے لیے اپنے گھر آتے تھے، تم اپنے بیت میں آتے تھے۔ اب جبکہ تمہاری ایک بہت خاص سفر کی طرف
تمہاری ٹریننگ چل رہی ہے، تمہاری ایک بہت جدید قسم کی شخصیت تیار ہو رہی ہے، تمہارا ایک نیا جنم ہونا ہے، تو ان تمام عادتوں کے سائے میں جن میں تم اپنے بیت میں پل رہے تھے، اب ان عادتوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ یعنی نکلو ان اینٹوں، گاروں، سیمنٹ ٹائلز سے بنے ہوئے گھروں سے، اب نکلو۔ وہاں ہم عادتوں کے سائے میں پل رہے ہوتے ہیں، ہماری عادتیں ہوتی ہیں، ہم ایسا کھانا نہیں کھاتے، ہمیں عادت نہیں ہے، ہم ایسے بستر پر نہیں سو سکتے، ہمیں عادت نہیں ہے، ہم ایسی چیز یا ایسی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، ہم ایسا کمبل نہیں اوڑھ سکتے، ہمیں عادت نہیں ہے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم عادتوں کے سائے میں رہتے ہیں، اپنے گھروں میں، اپنے بیت میں، اپنے بیوت کے اندر ہم عادتوں میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بیت سے بھی نکلوا دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیت اللہ کی حدود سے بھی نکل جاؤ، نکل جاؤ، ان سیمنٹ، اینٹوں، گاروں، ٹائل سے بنے ہوئے گھروں کی حدود سے نکلو، وادیوں میں پہنچاتا رب العالمین، تو پروردگار اصل میں اس جسم کو تیار کرتا ہے، اس روح کو تیار کرتا ہے۔ جسم کو عادت ہو جاتی ہے نا جس کام کی، اگر وہ نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان بے چین ہونے لگ جاتا ہے۔ اللہ کی طرف ہجرت کرنی ہے تو عادتیں ترک کرنی پڑیں گی۔ یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو کیا، حیوان کو بھی لگ جائے نا تو وہ پھر چھٹتی نہیں ہے اس سے۔ یعنی انسان ایک جگہ پر کسی، آپ یہاں کبوتروں کو دیکھیے گا، کبوتروں کو آپ دانہ ڈالیں، جس جگہ ان کو دانہ چگنے کی عادت ہے، جس جگہ ان کو دانہ ملتا ہے، وہ وہیں پر ہی اڑتے رہتے ہیں، انہیں عادت ہے وہیں سے کھانے کی۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں، کسی اور جگہ پہ جا کے ان کے لیے کوشش کریں، ان کو ڈال لیں دانہ، وہ نہیں آئیں گے، ان کو عادت نہیں وہاں جانے کی، وہ یہیں سے کھاتے ہیں، انہیں یہیں کی عادت ہے۔ اس سے بھی بالا تر بہت ساری چیزیں ہمارے اندر، یعنی گناہوں کی عادتیں ہیں، محرم و نامحرم میں تمیز نہیں کرنے کی عادت، ہمیں گالم گلوچ کی عادت ہے، تہمت، بہتان، چغلی، غیبت، غفلت، جو منہ میں آیا، جب منہ میں آیا بول دیا۔ بہت ساری اخلاقی قباحتیں ہیں ہمارے اندر، برائیاں ہیں، انانیت ہے، میں کا زوم ہے ہمارے اندر، خود پرستی کا شکار ہوئے ہیں ہم سب۔ اللہ تعالیٰ ان ساری عادتوں کو ترک کروانا چاہتے ہیں۔ ہم ہمیشہ پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہوگا، ان وادیوں میں ایسا نہیں ہوگا۔ نکلے ہیں آپ، اللہ نے بیت سے نکلوایا ہے آپ کو، باہر بھیجا ہے پروردگار نے، ایک خاص قسم کی ٹریننگ چل رہی ہے آپ کی، وہاں آپ کو ان ساری عادتوں اور باتوں کو ترک کرنا پڑے گا۔ یہ ایسا سفر ہے جس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہوگا۔ یعنی آپ مکہ آتے ہیں تو آپ کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو آپ کی زیادہ راہ ہوتی ہیں، آپ کی ٹکٹس ہوتی ہیں، آپ کے ویزاز ہوتے ہیں، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، آپ کے پاس آپ کی جو دیگر جو سہولت کی چیزیں ہوتی ہیں، دیگر اشیاء ہوتی ہیں وغیرہ، وہ آپ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ٹکٹ، پاسپورٹ، ویزا، پیسہ، یہ تمام لوازمات۔ مکہ آنے کے لیے تو یہ لوازمات کافی ہیں، لیکن حج کے لیے جو آپ کے لوازمات ہیں، جو آپ کو بنیادی طور پر چاہیے، وہ ہے آپ کا تقوی، وہ ہے آپ کا تواضع، عاجزی، انکساری۔ یہ آپ کو یہاں حج کے موقع پر یہ تمام لوازمات چاہیے، یہ ہیں آپ کا زاد حج، یہ ہے آپ کا حج کا سامان جو آپ کو اپنے ساتھ لے کر آنا ہے اور ساتھ لے کر چلنا ہے۔ مکہ آپ گھومنے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو محسوس کرنا ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ایسا ہو کے یہاں کھڑے ہوں گے، آپ ایسا بن جائیں گے کہ جب آپ مقام ابراہیم پر آئیں گے نا تو اس زمانے کا ابراہیم کھڑا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی ٹریننگ کرانا چاہتے ہیں آپ سے، اللہ تعالیٰ ایسا بنانا چاہتے ہیں آپ کو، اسی لیے آپ کو یہاں پہ خاص کر کے بلایا گیا ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے میرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، ہر شخص اپنے آپ سے واقف ہوتا ہے، اپنی ذات کے علاوہ کسی کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہم سب کے اندر انانیت ہے، ہمارے اندر اپنے آپ کو ہی ہر وقت کچھ سمجھنا، اپنے آپ کو مرکز و محور سمجھنا، باقی سب کچھ میرے لیے۔ واپس آ کر بھی ہم بتاتے ہیں نا، میں نے یہ کیا وہاں، میں نے یہ دیکھا وہاں، میں نے یہ سنا وہاں، وغیرہ وغیرہ، یعنی میں حجرے میں میرا جوتا ہونا چاہیے تھا، آپ کا یہاں کیوں ہے؟ میرا تولیہ یہاں ہونا چاہیے تھا، آپ کا یہاں کیوں ہے؟ مجھے پہلے وضو کرنا تھا، آپ یہاں پہلے کیوں آ گئے؟ مطلب ایسی انانیت، ایسی اپنی خودی، اسے ختم کرنا ہے۔ ایسا بننا ہے کہ نفرت کرنے والا آیا تھا، لوٹ کر محبت کرنے والا جائے۔ دوسروں سے حسد کرنے والا آیا تھا، حسد رکھنے والا آیا تھا، لوٹ کر سب کا خیر خواہ جائے، دوسروں کو چاہنے والا جائے۔ انانیت لے کر آئے تھے آپ، انانیت ختم کر کے جائے، خشوع، خضوع، عاجزی، تواضع، فدویت پیدا کر کے جائے۔ یہ سب بت توڑ کر عاجزی آ جاتی ہے انسان کے اندر، تواضع آ جاتا ہے انسان کے اندر۔ آپ یوں ہی تو نہیں آئے یہاں، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ جو بن کر آئے تھے وہ نہیں چاہتا کہ آپ وہی بن کر جائیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ وہ بن کر جائیں جو دیکھنے اور ملنے والے جب آئیں تو آ کر آپ سے ملیں، آپ کو مس کر کے، انہیں کعبہ کو مس کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب حاجی جاتے ہیں
تو جو لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں جب ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں، تو انہیں وہی اجر ملتا ہے جو کعبہ کو مس کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو لوگوں کو وائبز آنی چاہیے کہ یہ آپ بازاروں میں صرف گھومنے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ 5 اسٹار ہوٹلس میں فیسلٹیز کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، اور آپ لوگوں کے تجزیے اور مشاہدے کرنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ فلاں یوں کہہ رہا تھا، فلاں یوں بول رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، میں تو اپنی یہ ساری چیزوں سے بھائی میں نے تو پرہیز کیا، میں نے تو اس طرح نہیں کیا، میں نے تو اس طرح نہیں کیا۔ یہ تجزیے اور مشاہدے کرنے کے لیے آپ نہیں آئے ہیں یہاں پہ، آپ اپنی اصلاح کرنے آئے ہیں، خود کو پاک اور صاف کرنے آئے ہیں۔ مسلمان حج میں جاتے ہیں لیکن اپنی ذات کا بت نہیں توڑتے، اور جو مسلمان حج میں جائے اور اپنی ذات کا بت توڑ دے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے پھر جو اس کو توڑ سکتی ہے؟ لوگوں کو نہ بتائیں کہ ہم نے حجر اسود کو اتنے بوسے دیے، اتنے طواف کیے، اتنے نفل پڑھے، اتنی عبادت کی، اتنے صدقات دیے۔ آپ کا عمل، آپ کی تبدیلی خود بتائے کہ جو گیا تھا لوٹ کر آنے والا وہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔